اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذکر اللہ تعالی والتقرب الیہ، یہ باب کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا قرب پانا، اور اس کی پہلی فصل ہے، اور حدیث نمبر 2260۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا، جس نے دشمنی کی میرے کسی ولی سے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت میں باب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کا بس سب کچھ ہی اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ بن جاتا ہے کہ ان سے دشمنی اللہ سے جنگ ہوتی ہے۔ یعنی یہ بالواسطہ یہ ذکر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جو وعید ہے نا کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ دو گناہوں پر آئی ہے۔ ایک سود کھانے پر، کہ جو بندہ سود کھائے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کرنے پر، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ اب یہ بتایا کہ یعنی میرا ولی جو ہے وہ کس طرح ولی بنتا ہے، یا میرا قرب کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، کہ میرا بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ میرا قرب پاتا ہے، احب الیہ، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مما افترضت علیہ، اس سے جو میں نے اس پہ فرض کیا ہے۔ یعنی میرا بندہ میرا سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ اس وقت پاتا ہے جب وہ میرے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ، یہ حضور غوث پاک نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کے مستحب پہ لگا ہوا ہے وہ احمق ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا قربہ بالنوافل اذا ادرت الفرائض، کہ جب فرائض متاثر ہو جائیں نوافل کی وجہ سے تو ان نوافل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے، وہ اللہ کا قرب نہیں دیتے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے ہاں ایک محفل چلتی ہے اور رات کو 4 بجے تک جاری رہتی ہے،
لوگ اس میں بیٹھ کے جھومتے رہتے ہیں، فجر کے وقت اللہ ماشاء اللہ سوئے رہتے ہیں، یا جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کو تو بندہ ادا نہ کرے اور مستحبات اور مباحات پہ سارا کچھ کرتا رہے، تو یہ ترجیحات کا غلط تعین ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت کا جو المیہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا ہم پیسہ لگاتے نہیں ہیں دین کے لیے، یا ہمارے پاس اہل علم نہیں ہے، سب کچھ ہے، ترجیحات غلط ہیں۔ یعنی آپ موجودہ پس منظر میں مباحث کو دیکھ لیں کدھر جا رہے ہیں۔ یار دین کا کام وہ ہوتا ہے جسے ایک غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کے لیے پڑھے، اس کو کہتے ہیں دین کا کام۔ اگر وہ اپنی میں لگے رہنا ہے، اپنی دفاع میں اور اپنے، تو پھر کیا ہوا؟ اسی طریقے سے ہمارا پیسہ ہے، یہ نہیں ہے ہمارے لوگ پیسہ نہیں لگاتے ہیں، لیکن یہ ان کی ترجیحات صحیح نہیں ہیں، یہ مستحبات پہ لگاتے ہیں، یہ مباحات پہ لگاتے ہیں، یہ فرائض پہ نہیں لگاتے، یہ واجبات پہ نہیں لگاتے۔ اگر آپ مزید آسان کر لیں، یہ لٹریچر پہ نہیں لگاتے، یہ قرآن فہمی کے لیے نہیں لگاتے، یہ دین سمجھنے کے لیے نہیں لگاتے، یہ آواز پہ لگاتے ہیں، یہ ڈیکوریشن پہ لگاتے ہیں، یہ اپنے عقیدتوں پہ لگا دیتے ہیں، یہ دین سے غرض نہیں ہوتی۔ تو سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب ملتا ہے بندے کو، وہ فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے۔ اگر ایک بندہ پوری رات ایک محفل میں بیٹھا رہا اور صبح اس نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، مجرم ہے میرے رب کا۔ اور اگر وہ ایک منٹ بھی بالفرض محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، محافل میں بیٹھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں، نہیں بیٹھا لیکن اس نے عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے۔ دین ذوقیات کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے، دین اپنے ذوق کو دین کے مطابق ڈالنے کا نام ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان کو بندہ ادا کرتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور پھر بندہ نوافل کے ساتھ میرا قرب پاتا رہتا ہے، یعنی اس بندے نے فرائض بھی ادا کیے اور پھر وہ نوافل بھی پائے۔ سب سے زیادہ محبوب نوافل کے ساتھ ہوا، اب فرائض سے بندے کا قرب الہی میں اضافہ ہوگا، اور بندہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور بندہ نوافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو قرب ہے نا، یہ قرب علمی نہیں ہے، جیسے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، یہ مقام وعید میں ہے، یہ کافر کے بھی اللہ قریب ہے اور مومن کے بھی قریب ہے۔ یہ مقام وعید ہے کہ جب تم چھپ کے بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ یہ جو قرب ہے نا، یہ قرب محبت ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کی محبت بندے کو ملتی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ خاص محبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بندے کے کانوں میں اللہ حلول کر گیا ہے، یہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ سنتا میری پھر قوت سماعت سے ہے۔ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ،
اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے بندے کی وجود کی طاقت، مادی طاقت۔ مثلاً ایک بندے نے چھلانگ لگانی ہے تو وہ کتنی لگا لے گا؟ 15 فٹ لگا لے گا، 20 فٹ لگا لے گا، تو 2 کلومیٹر تو چھلانگ نہیں لگا لے گا نا۔ یہ مادی طاقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ مادی طاقت کے دائروں سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ اس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ اس سے دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ اس سے چلتا ہے۔ جی تو پھر فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اچھا، اب اس کی یعنی تشریح میں یہ کہنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا، اس کی رضا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اس کی رضا کے خلاف کچھ دیکھتا نہیں ہے۔ یعنی اس روایت کا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے مقام محبت ملا ہی اس وقت ہے جب اس نے اپنے آپ کو محبت الہی کے سانچے میں ڈالا ہے۔ یعنی اگر وہ پہلے اللہ کا نافرمان ہوتا تو محبوب کیسے بنتا؟ اگر وہ پہلے ہی اللہ کا نافرمان ہوتا تو محبوب کیسے بنتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حلول سے پاک ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ آ رہے تھے، سردی کا موسم تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، تو دور سے سردی تھی بڑی، راستہ ان پر واضح نہیں تھا، تو انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں وہاں جاتا ہوں اور میں ان سے راستہ پوچھتا ہوں اور کچھ سردی ختم کرنے کے لیے کوئی آگ لاتا ہوں تاکہ ہم اسے تاپیں۔ تو وہ وہاں گئے تو وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک سبز درخت سے آگ نکل رہی تھی اور آگ میں تپش نہیں تھی۔ یعنی سبز درخت سے آگ نکل رہی ہے اور آگ میں تپش نہیں ہے۔ تو اس وقت آواز آئی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فخلع علیک، اپنے جوڑے اتار دے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس درخت میں حلول نہیں کر گئی تھی، جیسے مطلب یہ ہے کہ پانی میں آپ چینی ڈالیں مکس ہو جاتی ہے، حلول کر گئی ہے، وہ ہے حلول کر گئی، حلول نہیں کر گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ جو درخت تھا نا، وہ اللہ کے جلووں کا مظہر بن گیا تھا، اللہ کے جلووں کا مظہر بن گیا تھا۔ تو جب ایک درخت پہ اللہ کے جلوے اتریں تو وہاں سے انا ربک کی آواز آتی ہے۔ تو جب بندہ جو تخلیق یعنی باری تعالیٰ کا مظہر تمام ہے، جو آسان تقویم ہے، جسے اللہ نے اپنے روپ میں دنیا میں بھیجا ہے جی، جب اس پر اللہ تعالیٰ کے جلوے برستے ہیں تو پھر اس وقت اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا، اس وقت اس کی کیا شان ہوگی۔ یہی ہے مقام عبدیت اور یہی ہے شان ولایت، یعنی یہی مقام عبدیت ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے، اور یہی پھر اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی پھر میں اس کی وہ ساری قوتیں جو ہیں وہ بن جاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ جی وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں لازمی طور پہ اسے عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سنتا سب کی ہے، لیکن جیسی اپنے محبوبوں کی سنتا ہے نا، ویسی ہم جیسے گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
کہ اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، وہاں آ کے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، فاستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا اگر ظلم کر لیں تو میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اب اللہ تو سنتا ہر جگہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے وہ سنتا ہر جگہ ہے، لیکن جیسا اپنے مقربین کے پاس سنتا ہے نا ویسا ہر جگہ نہیں، یعنی اس کے سننے کا جو بندوں پر جو کرم کی انتہا ہوتی ہے جیسے وہاں ہوتی ہے، اللہ کے سننے کی بات نہیں ہے، میں قبولیت کی بات کر رہا ہوں، یعنی جیسے وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں کسی کی دعا کو قبول فرماتا ہے ویسے ہر جگہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری بارگاہ میں آ جائے، اور پھر فرمایا کہ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، یعنی یہ ہے وہ شان کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں یقیناً اسے عطا کرتا ہوں، یعنی اللہ اپنے محبوبوں کی بات کو رد نہیں کرتا پھر۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، یقیناً میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھیں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب صفات جو اللہ کی صفات ہیں، جب وہی صفات یعنی بندے کے لیے استعمال کی جائے صفت، یا بندے میں جو صفات پائی جاتی ہیں جب وہی صفات اللہ کے لیے استعمال کی جائیں تو وہاں صرف لفظی اشتراک ہوتا ہے، معنوی نہیں، کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ مثلا سمیع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بصیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان بھی سمیع و بصیر ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بنا دیا سمیع بھی اور بصیر بھی، لیکن جیسے لفظی اشتراک ہے، ہمارے سننے کا کوئی تقابل اللہ کے سننے کے ساتھ نہیں ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی زندہ ہے، الحی بندہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، لیکن کوئی تقابل نہیں، صرف لفظی اشتراک ہے۔ تو جب کوئی بھی چیز آتی ہے، اب یہاں پر دیکھیں، اب ذرا الفاظ کے ترجمے پہ غور کریں، وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ، کہ میں نے کسی چیز میں اتنا تردد نہیں کرتا، تردد بندے کی صفت ہے کہ یار وہ کام کروں نہ کروں، یہ ہوگا، یہ بندے کے ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی تردد میں پڑے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس وقت معاملہ اس بندے کی طرح ہوتا ہے، یعنی یا اس میں ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے طبعی طور پر وہ زندگی چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، اور میرا نظام یہ ہے کہ بندے نے دنیا چھوڑ کے میری بارگاہ میں آنا ہے، تو اس بندے کی روح قبض کرتے ہوئے، یعنی جس قدر میں تردد کرتا ہوں کسی اور چیز پہ تردد نہیں کرتا، بندہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جائے، لیکن میرا نظام یہ ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آئے گا، مطلب یہ ہے کہ میں اس کی موت سے اس بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا کی جو مشکلات ہیں اس سے انہیں نکالنا چاہتا ہوں، بندہ کچھ سوچتا ہے، میری حکمت کچھ ہوتی ہے، یعنی یہ مفہوم ہے اس حدیث پاک کے جملے کا۔ اب آپ ترجمہ دیکھ لیں کہ وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کسی چیز میں اتنا تردد نہیں کرتا، ترددی عن نفس المومن، جتنا میرا تردد مومن کی جان کے مسئلے میں ہوتا ہے، یکرہ الموت، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، کہ طبیعی سی بات ہے، یعنی موت سے ڈرنا طبیعی سی بات ہے، وہ موت سے کو ناپسند کرتا ہے، وانا اکرہ مساءتہ، اور میں اس کی مشکلات کو ناپسند کرتا ہوں، ان دنیا میں مجھے ان مشقتوں میں ہے، میں چاہتا ہوں میرا بندہ ان سے نجات پا لے،
بلا بدہ لہ منہ، اور موت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ اس پچھلے جملے کی تفسیر ہے کہ میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو پھر سوال یہ تھا بندہ پھر دنیا سے کیوں چلا جاتا ہے؟ ہر بندہ حیات تو مانگتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں اپنے بندے کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اپنے قرب میں لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ مقام ولایت کو سمجھنے کے لیے مرکزی چیز ہے۔ اور پھر میں یہ بات کروں، قرآن مجید میں مشرکین کا ایک نفسیاتی مسئلہ بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَقَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، کہ جو کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے ان کا انکار کر دیا۔ یعنی اگر کوئی چیز بندے کی سمجھ میں نہ آئے تو بندہ اس کا انکار نہ کر دے۔ اگر بندہ ایک کیفیات سے محروم ہو تو وہ کیفیات کا انکار نہ کر دے۔ اگر بندہ محبت الہی کے راستے پر چلا ہی نہیں ہے تو وہ قرب الہی کے مقامات کا انکار نہ کر دے۔ کم از کم جس کو اللہ نے عظمت دی ہے اس کو سیلوٹ تو کرے، اس کی عظمت کو مانے تو صحیح۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو اولیاء اللہ کے بارے میں ڈگر اختیار کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی پتہ نہیں وہ کوئی دین سے دور کرنے کا کوئی منصوبہ ہے لوگوں کا، یا کیا ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھیں حق جو ہوتا ہے نا، حق وہ اپنی حقانیت کے لیے تائید کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ بھی حق پر قائم نہ ہو تو حق حق ہی ہوتا ہے۔ حق اپنی حقانیت کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ تو اگر کوئی بندے تصوف کے نام پہ دھوکہ کرتے ہیں تو ان کو برا کہو نا یار، تصوف کو کیوں برا کہتے ہو؟ اولیاء اللہ کے بارے میں کیوں زبانیں دراز کرتے ہو؟ تو مراد یہ ہے اگر ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے، کوئی بندہ اس سے یہ نتیجہ نکال لے کہ جی اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ بولا کر، تو پاگل نہیں ہے وہ، بیوقوف نہیں ہے۔ اگر اس نے اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کی امہات الکتب کو پڑھے نا، قرآن و سنت کو پڑھے نا، اسلام کیا کہتا ہے۔ وہ ایسے بے عمل بندے کو دیکھ کے تو اسلام کے اصول نہ بنائے نا۔ یہی بات مقربین الہی کے بارے میں۔ پھر یہ ہے کہ بھی زمانہ صدیوں سے جن کی عظمت کو مانتا ہے یار، اس دنیا میں باطل کو کبھی دوام نہیں ملا، یاد رکھنا اس بات۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جا ختم ہو جاتی ہے اور جو لوگوں کو فائدہ دے وہ باقی رہتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور بڑے لوگ تو زمانہ تو کیا کہیں، یہ ہمیشہ یہی ڈگر رہا ہے زمانے کا، یہ یعنی وہ شعبدہ بازیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن زمانے میں کسی شعبدہ باز کو آج تک قرار نہیں ملا۔ وقت گزرا ختم ہو گیا اپنے آپ۔ کتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، ان کے ماننے والے تھے، کدھر ہیں آج؟ کوئی نہیں۔ لیکن داتا حجویری کو تو یار صدیوں سے زمانہ سلام کرتا ہوتا ہے اور کرتا بڑھ رہے ہیں ان کے ماننے والے، کسی آپ اللہ کے ولی کے دربار۔ تو یہ بارگاہ الہی میں ان کی قرب و منزلت کی ایک علامت ہے نا۔ اب اگر کوئی بندہ انہی پر تان شروع کر دیتا ہے تو وہ سوائے اپنی عاقبت اور دنیا برباد کرنے کے کون سا کام کر رہا ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اپنی بندگی کرنے والوں کو۔ اگر آپ اپنے خادم کو خالی نہیں رکھتے نا، مولا بھی اپنے بندوں کو خالی نہیں رکھتا۔ تو شرط یہ ہے کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ یہ ایک دنیا ہے، یہ کیفیات کی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو کچھ اپنے مقربین کے بارے میں بیان کیا ہے ان کی کوئی تعویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق ہے، اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ وان ہو انہی سے مروی ہے جن سے پہلی حدیث مروی تھی، حضرت ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ طاف یطوف و طوف کا معنی ہوتا ہے چکر کاٹنا، اسی سے طواف کا لفظ ہے۔ بیت اللہ کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ زمانہ وجد کنا اب بھی ان کے طوف میں ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔
زمانہ وجد کنا اب بھی ان کے طوف میں ہے، جو سنگ و خشت کبھی تیری جلوہ گاہ ٹھہرے۔ محبوب جن پتھروں پر کبھی تیری نظر پڑی تھی نا، زمانہ آج بھی ان کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ طوف گھومنا۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، وہ راستوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کہاں اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ کسی قوم کو پائیں، لوگوں کو پائیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تنادو، تو وہ آواز دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہیں وہ چیز مل گئی، تم جس کی تلاش میں پھرا کرتے تھے، تم جس کی تلاش میں گھوم رہے ہو، وہ ذکر والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کالا، تو فرمایا، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَيُحِفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فرشتے اس ذکر والے لوگوں کو اپنے پروں سے آسمانوں تک ڈھانپ لیتے ہیں۔ فَيُحِفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان تک۔ فَلَمْ يَسْأَلْهُمْ رَبُّهُمْ، قَالَ، تو سرکار نے فرمایا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، پس سوال کرتا ہے ان سے ان کا رب، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور وہ بہتر جانتا ہے جس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ یعنی یہ بات بھی ہے کہ جب بندے کی سوچ نیگیٹو ہو جائے نا، پھر وہ ایسی باتیں نکالتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں جی جبریل نے پوچھا، سرکار نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو اگر جانتے ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ یار بھائی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سوال کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو پہلے اس کا علم نہیں ہوتا، سوال کئی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال یا عصا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، احوش بہا علی غنمی، بکریاں چراتا ہوں۔ تو توجہ دلانے کے لیے سوال کیا تھا نا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ حضرت موسیٰ ادھر متوجہ، جب سام بنے تو ان پر وہ یعنی وہ خوف طاری نہ ہو۔ تو سوال جو ہے وہ کبھی کبھی کئی مقاصد، اگر سرکار سوال نہ کرتے، گزر جاتے، تو پھر بات تو واضح نہ ہوتی نا کہ کیا ہوا تھا۔ سوال ہوا، جواب ہوا، تو ہم تک بات پہنچ گئی کہ کیا بات۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو وہ سوال کر رہا ہے، ان سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، فَيَقُولُ مَا يَقُولُ عِبَادِي، یعنی فرشتے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم ایک ذکر کی مجلس میں گئے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے تھے۔ قالا، تو سرکار نے فرمایا یقولون، فرشتے کہتے ہیں یسبحونک، میرے مولا وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، ویکبرونک، تیری کبریائی کے نغمے گا رہے تھے، تیری کبریائی کے گن گا رہے تھے، ویحمدونک، تیری حمد کر رہے تھے۔ حمد ہوتا ہے جو چیز اللہ کے شان ہے اس کو ثابت کرنا، اور تسبیح ہے جو شان نہیں ہے اس کی نفی کرنا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یہ حمد ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ تسبیح ہے۔ ویسے تو دونوں لفظ ایک معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں نا، اگر یہ اکٹھے ہیں تو پھر ان میں فرق ہوتا ہے۔ وَيُمَجِّدُونَکَ، اور پروردگار وہ تیری کبر عظمت کو بیان کر رہے تھے، تیرے بندے تیری بڑائی، تیری عظمت بیان کر رہے ہیں۔ قال اللہ، تو سرکار نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل رعونی، کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری کبریائی بیان کر رہے تھے، میری حمد اور تسبیح کے نغمے گا رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا فیقولون، وہ کہتے ہیں لا واللہ ما راؤکا، کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم پروردگار انہوں نے آپ کی زیارت تو نہیں کی، دیکھا تو نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قال فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف لو رعونی،
کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر میری کتنی تسبیح بیان کرتے. ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کی محبت کا کیا عالم ہوتا، پھر وہ میری تسبیح کیسے بیان کرتے، میری تحمید کے گن کیسے گاتے. کالا فیقولون، وہ کہتے ہیں لو رعوک کانوا اشد لک عبادہ، پروردگار اگر انہوں نے تیری زیارت کی ہوتی تو پھر تو ان کی عبادت اور بھی بہت زیادہ ہوتی، پھر تو ان کی عبادت اور بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ دیکھ کر تو پھر بات ہی اور ہو جاتی نا. والا حضرت نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی انہوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کا دیدار نہیں بھی کیا وہ بھی آپ کے نام پہ اپنے سر قربان کر دیتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو دیکھنے کی تو بات ہی اور ہے، وہ پھر تیری اور زیادہ تسبیح بیان کرتے. وَأَكْثَرُ لَكَ تَسْبِيحًا، اور تیری تسبیح اور بھی زیادہ بیان کرتے. کالا، تو سرکار نے فرمایا فَيَقُولُونَ، تو فیقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یسألونی، وہ میرے بندے کیا سوال کر رہے تھے، میرے بندے کیا مانگ رہے تھے. کالا یسألونک الجنہ، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے. کالا، تو سرکار نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، اور کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو مانگ رہے تھے، کیا دیکھا ہے. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوها، نہیں اے ہمارے پروردگار تیری عظمت کی قسم انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں. کالا، تو سرکار نے فرمایا فیقول کیف لو رأوها، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا، پھر ان کی طلب کتنی زیادہ ہوتی. کالا فیقولون، تو سرکار نے فرمایا وہ فرشتے کہیں گے فرشتے کہتے ہیں لو انہم رأوها کانوا اشد علیہا حرسا، اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر تو ان کی طلب اور بھی زیادہ ہو جاتی، پھر تو ان کی یعنی جنت کو پانے کی تمنا جو ہے اور بھی زیادہ ہو جاتی. تو لو رأوها کانوا اشد علیہا واشد لها طلبا، ان کی طلب اور بھی زیادہ ہو جاتی. واعظم فیہا رغبتا، اور ان کی رغبت اور بھی زیادہ ہو جاتی. قال فما یتعوذون، اللہ پاک فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. قال یتعوذون من النار، وہ کہتے ہیں پروردگار تجھ سے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے بچنے کی پناہ مانگنا، یہ مقربین الہی کا طریقہ ہے. یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، بے عمل لوگوں نے جو باتیں پھیلائی ہوئی، ان کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. کالا فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعل رہا، کیا انہوں نے دیکھا دوزخ کو دیکھا. کالا، وہ کہتے ہیں تو سرکار نے فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوہا، نہیں پروردگار تیری عظمت کی قسم انہوں نے دیکھا تو نہیں. کالا، تو سرکار نے فرمایا یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکیف لو رأوہا، تو پھر اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا عالم ہوتا. قالا، سرکار نے فرمایا یقولون لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا، اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوتا تو پھر تو دوزخ سے دور بھاگنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہمیں وہ اور بھی زیادہ سخت ہوتے. وَأَشَدُّ لَهَا مَخَافَةً، اور دوزخ سے ان کا خوف اور بھی زیادہ ہو جاتا. کالا فیقول، تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. کالا، سرکار نے فرمایا یقول ملک من الملائکہ، تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے،
کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم، پروردگار ان میں فلاں بندہ بھی تھا جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی بیٹھا ہوا ان میں سے تھا لیکن وہ ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ انما جاء لحاجہ، وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا، یار فلاں بندے سے ملنا ہے، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، چلو یار وہاں چلتے ہیں، بعد میں اس سے بات کر لیں گے۔ وہ تو کسی مقصد کے لیے آیا تھا، وہ ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ اور یاد رکھنا فرشتوں نے یہ بات حسد کی بنیاد پر نہیں کہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے حسد کی بنیاد پر کہا تھا کہ وہ حضرت آدم کو کیوں خلیفہ بناتا ہے، وہ تو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ حسد نہیں ہے، حسد انسانی کمزوری ہے، فرشتے اس سے پاک ہیں۔ فرشتے نے جو سمجھا وہ کہہ دیا، فرشتے نے جو سمجھا وہ کہہ دیا کہ پروردگار وہ بندہ تو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں تھا، یا اس نے سمجھنے کے لیے سوال کر لیا، وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم الجلساء، میری یاد میں اور میرے ذکر میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، لا یشکا جلیسہم، کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے بدبخت وہ بھی نہیں رہتا، جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوتیں نصیب فرما، اپنی یاد کی سعادتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی محبت میں برسنے والی آنکھ نصیب فرما، اپنی یاد میں تڑپنے والا دل نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم جمی مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت اور سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔